رب العالمین کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی جس وقت بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، اور یہ پیغام امت تک تاجدار انبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے پہنچایا کہ میرا بندہ مجھ سے جب دعا مانگتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اسے معاف کرتا رہتا ہوں۔ اس سے بڑا، اس سے خوبصورت پیار اور رحم کا کوئی اور مثال یا کوئی اور نمونہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو رب کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جو پیار رب کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور جو رحم رب اپنے بندوں پہ فرماتا ہے، ایسی رحمت، ایسی مہربانی، ایسی شفقت، ایسا پیار آپ کو دنیا میں اللہ کے سوا کہیں اور کسی اور سے نہیں ملے گا۔ یہ رب ہی ہے کہ گناہ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے۔ اب آج یہ قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ کے اندر کی طرف، جس میں اللہ رب العالمین پھر ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، رب ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بہتری جس چیز میں ہوگی وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے رب سے مانگو۔ دور ہے مدنی زندگی کا، کملی والے آقا کی جو مدنی زندگی ہے نا، وہ دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ شریف میں ہیں، اب حالات کچھ بدل گئے ہیں مدینہ شریف میں۔ ایک ٹولہ، ایک گروہ جو یہودیوں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی مذہب سے، حالانکہ قرآن میں یہودیوں نے ایک مقام پر یہ کہا ہے، قرآن میں اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کے متعلق جواب میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اتنا ہی یقین ہے کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ تمنا کرو موت کی، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یقین ہے اس بات پہ، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت سے کیوں ڈرتے ہو تم لوگ؟ تو یہودیوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہودی حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب تو ہوتے رہتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ بسا اوقات یہودی اپنے مذہب کی، اپنی کتاب کی باتیں چھپا کر حضور کو سے آ کر پوچھتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کتاب کے حوالے سے ان کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ وہ چھپا کے آتے تھے، وہ اپنی حد کو چھپاتے تھے، صرف حضور کو پرکھنے کے لیے آتے۔ کیا ان کو پتا ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ؟ چونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا محبوب، میری یہ کتاب قرآن وہ ہے کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو کیا ان کو پتا ہے؟ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پرکھنے کے لیے آتے تھے۔ لجپال نبی کی بارگاہ میں یہودی حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سب پیار سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ دعویٰ ہے، یہودی کہہ رہے ہیں حضور سے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو مسافت آپ نے بتائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے،
پھر آسمان کی موٹائی کا بھی یہی حال ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ایک آسمان کا یہ حال ہے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر لامکہ۔ اتنی دور جب ہمارا رہتا ہے تو آپ یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب ہماری دعا کو قبول آتا ہے، رب ہماری دعا کو سنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے دور رب ہے، اتنے نیچے جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب ہماری آواز کو کیسے سنتا ہے؟ رب کائنات نے جبریل امی کو حکم دیا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جا کر رب کا یہ پیغام سناؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پیار سے ایک دفعہ کہہ دیجئے، میں آپ کو محبت کی، رب کے کرم کی بات سنا رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، جب یہ لوگ آ کر سوال کریں میرے بارے میں، میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ رگ سے بھی زیادہ میں بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ بندہ جب مجھے پکار ہے، جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، جب تو میں بندے کی آواز کو سنتا ہوں، میں بندے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں اور مجھ پہ یقین رکھیں، جو ہم رب سے مانگتے ہیں ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے رب ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اجیب و اجابہ، یجیب اجابہ کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اجابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رب سنتا ہے تمہاری گفتگو کو، تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ جیسے بسا اوقات مثال دی ہے ایک مفسر نے کہ ایک مالک، ایک غلام جو ہے وہ مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بھی آرزو پیش کرتا ہے، اپنی خواہش پیش کرتا ہے، ضرورت کو پیش کرتا ہے، مالک یا باپ اس کی بات کو سن کر جواب فوراً دیتے، بات کو لیا صرف، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر چیز ہمارے اس غلام کے لیے، اس بیٹے کے حق بہتر ہے تو وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اگر بہتر نہ ہو تو اس کو روک لیتے ہیں۔ تو کیا وہ مالک کی، وہ باپ کی محبت نہیں ہے؟ وہ باپ کی اعلیٰ ترین محبت ہے، بیٹے کے لیے شاید بہتر نہیں ہوتی، باپ کبھی بھی نہیں دیتا، نہ اس سے کئی گنا زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم جب مانگتے ہیں تو جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوئی ہے، بطور محبت رب کائنات اس چیز سے ہمیں دور کر دیتا ہے کہ میرے بندے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے میں تجھے نہیں دے رہا ہوں، اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ رب نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں رب نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، تو اس پہ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا۔ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مانگا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نہیں ملا، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا تھا کہ کلاس میں طالب علم کو آنا چاہیے، سبق یاد ہو یا نہ ہو آنا چاہیے، کلاس میں حاضری لگتی رہتی ہے کہ یہ آیا ہے۔ رب دے ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ دیتا ہے، رب ہمیں دے یا نہ دے مانگا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو بس۔ کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اے میرے صحابہ، رب کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ کے متعلق نہ ہو۔ کوئی گناہ کی بات نہ مان، اللہ مجھے چوری کرنے کی توفیق دے، مجھے فلاں کام کرنے کی، وہ بھی تو رب سے مانگے، فرمایا اس دعا کا تعلق گناہ سے نہ ہو، یا پھر فرمایا اگر اس دعا کا تعلق قطع رحمی سے ہونا چاہیے، یہ کہ یا اللہ مجھے فلاں بندے سے دور کر دے، رحمی والی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے۔
جب دعا خالص اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ سے مانگے، اس میں کوئی معصیت نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، رب اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے میرے سوا رب سے دعا مانگنے جلدی نہ کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا اللہ دعا میں جلد کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ شرط بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، اسے نہیں دیتا ہے، بندہ ایک بار، دو بار، تین بار مانگنے کے بعد رب سے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑا ہے۔ فرمایا یہ دعا سے جلد بازی کر گیا ہے، مانگتا رہے، ایک دن آئے گا کہ رب تیری دعاؤں کو قبول فرما کے تیری دنیا میں بھی بگڑی کو سوار دے گا، اور جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے رب تجھے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، دل برداشتہ نہیں ہوتا، مانگتے رہو اپنے رب سے۔ وہ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ مانگو اپنے رب سے، اور کیسے مانگو؟ ایک اور حدیث پاک سے لگا ہوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث ہی سنا رہا ہوں کیونکہ اس محبت سے سنا کہ آج کی آنے والی رات جو ہے وہ مانگنے کی ہے، آنے والی رات ہے وہ اللہ سے مانگنے کی ہے۔ اور میں رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی میری اس گفتگو کو سن کر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے سے اگر مانگ گیا نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بگڑی اللہ رب العالمین صرف اس ایک بندے کی وجہ سے ہماری بگڑی ہوئی سدھار دے گا۔ مفسرین نے تفسیر بغوی آپ نے ایک بات نقل کی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ رب سے مانگو ایسے کہ تمہارے چہرے کے اوپر شرمندگی ہو، آنسو ہوں، اور وہ آنسو جو کہ خوف کی وجہ سے نکلتا ہے نا، بڑی قیمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خوف میں آنسو نکلتا ہے نا، اللہ نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اتنی قیمت ہے اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو کی۔ پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، فرمایا کہ اللہ سے ایسے مانگو کہ تمہارے چہرے کے اوپر شرمندگی ہو اپنے کیے پہ، آنکھوں میں آنسو ہوں۔ اور آنسو کیسے ہونے چاہیے؟ اس کی دو مثالیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کی ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آنکھوں پر کر دیا، جتنے بھی لوگ دنیا میں روئے ان سب کے آنکھوں اگر اٹھا کر کے کسی برتن کسی پلڑے میں رکھا ہے تو وہ آنسو پوری دنیا کے لوگوں کے ایک طرف ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دوسری طرف ہوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو والا باری ہوئے گا۔ اتنے آنسو اللہ کے پیارے داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں بہائے جب وہ دو فیصلہ کروانے والے آپ کی عبادت والے دن آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے جو باتیں کی، اس بات پہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور روئے۔ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو بھی لے لو، پوری دنیا کے لوگوں کے آنسو کو بھی لے لو، ان کو کسی ایک پلڑے میں رکھو، دوسری طرف حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام کے آنسو کو رکھو۔ داؤد علیہ السلام کے آنسو پوری دنیا آنسو سے بھاری، ان کے آنسو کو ساتھ پوری دنیا کے آنسو کو بھی ملا لو، اور دوسری طرف حضرت آدم نبی جی علیہ السلام کو رکھو، پر حضرت آدم کے آنسو والا پلڑا ہوگا وہ بہا جائے گا پوری دنیا۔ یہ آنسو کب بہائے آدم علیہ السلام نے؟ جب آپ کو جن نکال کر زمین پہ بھیجا۔ شرمندگی کو کہتی ہے، وہ ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، وہ اللہ کے لیے، اور نبی کی کوئی بھی بات تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔ تفسیر بغوی والے لکھا کہ 300 سال تک، بات کو سنیے گا، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے حیا کی وجہ سے اپنا سر اٹھا کر رب کو دیکھا نہیں، اتنے آنسو بہائے۔ 300 سال تک آپ کا سر رہا اور رب کی بارگاہ کے اندر آنسو بہتے اور رب سے مانگتے رہے، آخر ایک دن کے فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی مراد کو ہر وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول مان لیا۔ ایسے مانگو رب سے، ایسے مانگو رہے کہ تمہارے پہ شرمندگی ہو، آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہو، پھر اللہ کے حضور کچھ ہو، پھر اللہ سے کچھ مانگو، پھر دیکھو رب تمہیں کیسے آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری دعا، تمہاری طلب کسی گناہ کے متعلق نہ ہو، گناہ سے پاک ہونی چاہیے۔
اور رب کائنات اس طرح اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. سنیے، اللہ رب العالمین نے جب جنت کو، آج کی رات یہ تو تھی اپنے رب سے مانگنے کی بات، ایک اور بات سماعت فرما لیجئے. اللہ رب العالمین نے جب جنت کو پیدا فرمایا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا نا، تو رب نے جنت سے پوچھا تو کچھ کہنا چاہتی ہے؟ تو کچھ کہنا چاہتی ہے تو بول. جنت بولی یا اللہ میرے اندر تو نے نیک لوگوں کو ڈالنا ہے، جو تیرے خالص بندے ہو نا، ان لوگوں کو تو نے میرے اندر ڈالنا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ اے جنت، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں 8 قسم کے لوگوں کو تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں. ہر وہ بندہ جو اللہ کا نیک ہوگا، اللہ کا خالص بندہ ہوگا، اسے میں تیرے اندر داخل کروں، پر 8 قسم کے لوگ اے جنت تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں. نمبر 1، شراب خور، جو شراب پیتا ہے، مسلمان ہے اور شراب پیتا ہے. نمبر 2، زانی انسان، مسلمان ہے اور زنا بھی کرتا ہے. نمبر 3، غماز، چغل خور، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، مسلمانوں کے گناہوں کو ٹٹولنا، تاڑ میں رہنا کہ کب کوئی گناہ کرتا ہے میں اس کے گناہ کو لوں. میں اس پہ ایک روایت آگے پیش کرنے لگا. دیوس، بے غیرت انسان جس میں حیا نہ رہے. ظالم، کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، دنیا میں فرعون اور نمرود سے ظالم کوئی نہیں گزرا ہے، لیکن آخر انجام بھی کیسا عبرتناک ہوا ہے. اور قسم اٹھا کر قسم کو توڑنے والا، قاطع رحم یعنی قطع تعلق کرنے والا، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہنے والا، رشتہ داری برادری سے دور رہنے والا. میں بھائی سے ناراض ہوں، کیوں جی؟ یہ ہو گیا جی. میں بہن سے ناراض ہوں، یہ ہو گیا جی. اسے یہ مانگا جی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے سگے بھائی سے بہن ساز ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جنت، میں تعلق کو توڑنے والے کو تیرے اندر نہیں کبھی بھی کروں گا. نمازی، پرہیزگار ہے، روزے رکھنے والا ہے، جتنا بھی بڑا وہ حاجی، جتنا ہی بڑا وہ سی ہو، لیکن قطع تعلق کرتا ہے، اپنے عزیزوں سے دور رہتا ہے، تو فرمایا اسے جنت نصیب نہیں ہوگی. اور اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس وعدے کو توڑنے والا، یہ 8 کس لوگ اے جنت تیرے اندر داخل نہیں ہوں گے. امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے. اسرائیل میں ایک دفعہ سالی کا دور آیا، سالی پڑی، بارش نہیں ہو رہی تھی. آج ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو بارش میں پھر ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے. ظاہرہ کہ بارش پر بہت سے لوگوں کا انحصار ہوتا ہے. بارش نہیں ہو رہی تو قوم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ بھی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، پھر ہمیں اللہ کے نیک بندے، اللہ ہمیں یاد آتا ہے، پھر خوشی میں اللہ کو بھول جاتی ہے. ہم شریعت کی حدود و قیود کو بھول جاتے ہیں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب تنگ دستی آتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں شریعت کا کام یاد آ جاتا ہے. پھر گھر میں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، پھر ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں، پھر مصلی بچھا کر ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، ویسے کبھی فرض بھی نہ پڑا ہو. پھر ہم اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی. وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تنگ کیا، بڑی حجت بازیاں کی، ساروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا آؤ چلتے ہیں. جب مصیبت آئی تو پھر اللہ کے نبی کا در یاد آ گیا. ویسے تو حجت بازیاں کی، جب بارش نہیں ہو رہی، پریشانی آئی، تو پھر اللہ کے نبی کا در یاد آ گیا کہ اب اگر کوئی بات اللہ کے حضور بنے گی تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، وہاں سے ہی ہر بات بنے گی. میں آپ کی محبتوں کی نظر ایک صورت بات یہاں پر رو کر نب والے شان میں جو اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. اگر بھی بات بنانی ہے رسول پہ آنا پڑے گا، اگر اپنے معاملات کو سلجھانا ہے تو در رسول پہ آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور جا ہے ہی نہیں جہاں پر تمہاری بگڑی سو ہو جائے. باخدا خدا کا یہی
کے درے نہیں اور کوئی مفہم کر، جو یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کی بات میں اگر منظوری ہوئی نا تو پھر بارگاہ میں بھی مردودی۔ قوم نے جب دیکھا بات نہیں بن رہی، کہیں سے نہیں بات بن رہی، تو پھر کیا ہوا؟ سارے اٹھ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے کلیم، بارش نہیں ہو رہی ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، فصلیں تباہ ہو رہے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، دعا آپ کیجئے، ہم آمین کہیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب کی طرف سے وحی، اے موسیٰ تمہاری مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک ایسا انسان ہے لگی بجائی کرتا ہے، چغل کرتا رہتا ہے، ادھر کی بات اور ادھر کی ادھر کا رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علیہ السلام نے اجا کی مولا اس کا بتا نشاندہی فرمائے تاکہ میں اسے یہاں سے نکالوں۔ رب نے فرمایا ایسا جس بات کو میں اپنے بے کے لیے ناپسند ہوں وہ میں کیسے دوں؟ بس آپ اعلان دیجئے، اپنے گناہوں کی معافی آپ مانگیں، صدقے سے معافی آپ مانگیں، کم رب فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کے گناہ ہماری دعاؤں کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا، ہماری بگڑی نہیں بن رہی ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے جی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے آج سید سعود شاہ صاحب ان پہ نظر پڑ گئی ہے، آگے آ جائے ماشاءاللہ۔ ہمارے لیے یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ملک پاکستان بلکہ نیشنل لیول پر شاہ صاحب نے اب آگے تشریف لے آ جائیں، ہمارے لیے سعادت آ جائیں آپ۔ ماشاءاللہ دنیا ان کے لیے تانے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیں نا یہ ہمارا تو اختصر رب دعا مانگیں اور ساتھ اپنے گریبان میں جانیں کہ کہیں کوئی ہماری ہی بات، ہمارا ہی گناہ ہماری دعا اور رب کے درمیان حائل تو نہیں ہو گیا ہے۔ ہم پورا دن، پوری رات، پوری زندگی کئی ایسے غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ آخری حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے سن لیجئے کہ آج کی رات جو ہے انشاءاللہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شب برات کے حوالے سے محفل ہوگی، بس نماز عشاء انشاءاللہ لنگر کا بھی بندوبست اور پاک بھی ہوگی، اور 11:30 بجے رات انشاءاللہ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھائی جائے گی۔ بڑی خوبصورت سی رات ہے، یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ دوستوں نے آنا ہے خود اور نیکی سمجھ کر اپنے اپنے کسی دوست عزیز ساتھ دعوت دینی ہے۔ ایک آدمی کم از کم آپ دعوت دے دیں۔ آج شب برات ہے اور ہم یہ محفلیں اس لیے سجاتے ہیں کہ جس طرح ایک انسی غلطی سے پوری محفل کی دعا قبول ہوتی، اسی طرح کسی ایک نیک وجہ سے اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم یہ اس لیے اجتماع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ برا ہے یہ نیک ہے، وہ رب جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تم کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کر جاؤ جو اس کے منہ پہ اگر تم کرو تو وہ برا محسوس کرے، کوئی ایسی بات تم کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے کرو جو وہ سن جائے اسے برا لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ بات ہو ہی نہیں تو؟ فرمایا اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور مردہ بھائی کا کھانے کے برابر ہے۔ ہم ہر روز غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ 8 خاص جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہیں اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں آتا۔